میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں لایا ہے اور ہمارے لانے کا جو مقصد ہے وہ اللہ نے بیان فرمایا فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں، عبادت کے بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے اہم ترین جو عبادت ہے وہ نماز۔ آج انشاءاللہ نماز کی اہمیت اور فضیلت پر میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند گزارشات سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نماز فرض کی، 5 وقت کی نماز اللہ نے ہم پر فرض کی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جتنی جگہ بھی نماز کا حکم دیا ہے وہاں پڑھنے کی بات نہیں کی ہے، قائم کرنے کی بات کی۔ تو پڑھنے اور قائم کرنے میں کچھ فرق ہے۔ پڑھ تو جیسے مرضی پڑھ لے، جب مرضی پڑھ لے، جس طریقے سے مرضی پڑھ لے، لیکن قائم کرنے میں 5 باتیں ہیں، یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ جب تک آپ کی نماز میں وہ 5 چیزیں نہیں ہوں گی آپ نماز قائم نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور کہیں نیک لوگوں کی، ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، کہیں فرمایا اقام الصلاۃ، مقیم الصلاۃ، یعنی گویا ہر جگہ نماز قائم کرنے کی بات ہوئی۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق۔ قائم کرنے میں سب سے بنیادی بات ہے کہ وقت پہ پڑھی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ایمان والوں پر وقت پر پڑھنی لازم قرار دی گئی۔ لہذا وقت پہ پڑھنا یہ قائم کرنے میں پہلی بات۔ دوسرے نمبر پر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے آپ کی پوری توجہ نماز کی طرف۔ اور ایسا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ نماز کے ترجمے پہ غور کر رہے، پھر ادھر ادھر توجہ نہیں جاتی۔ دیکھا گیا ہے کہ ہمیں کپڑوں کی استری کی فکر ہوتی ہے کہ رکوع اور سجدے میں، اتحیات میں بیٹھیں گے کپڑوں کی استری خراب ہو جائے گی۔ کبھی داڑھی میں خلال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی نماز کے اندر ہی خارش، مکھیاں اڑانا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب باتیں خشوع اور خضوع کے خلاف۔ تو نماز قائم کرنے میں دوسری چیز خشوع اور خضوع نماز میں اپنایا جائے۔ تیسرے نمبر پر سنت کے مطابق نماز پڑھی۔
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا. وہ ہر چیز میں ہمارے لیے نمونہ. ہم نے کھانا ایسے کھانا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم نے خوشی ایسے کرنی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ہم نے غمی کا اظہار ایسے کرنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہم نے نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اور یہ حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے. بہت سے لوگ پہلے کچھ اور طریقے سے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ ان کو سمجھ دے دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں. شروع کر دیتے ہیں، لیکن کیونکہ عادت نہیں ہوتی تو وہ صحیح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپنا. لہذا انہیں چاہیے اگر وہ اس صحیح راستے پر آئے ہیں، ان کا شوق ہوا ہے ان کو کہ نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر کوشش کریں احادیث کی روشنی میں. اب تو الگ نماز کی کتابیں، نماز کے طریقے سنت کے مطابق الگ سے بھی لکھ دیے گئے ہیں، بیان کر دیے گئے ہیں، وہ لے کر ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو قائم ہو. چوتھے نمبر پر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت کے ساتھ نماز. یہ مردوں کے لیے لازمی. وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز. یہ بھی حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. لہذا قائم کرنے میں چوتھی بات نماز جماعت کے ساتھ پڑھی. اور پانچویں اور آخری بات، خود بھی پڑھی جائے، دوسروں کو پڑھنے کی تلقین، کم از کم اپنی اولاد کو خاص طور پر پڑھنے کی تلقین کرتے رہنا چاہیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِ، خود بھی نماز پر قائم رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم. یہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے میرے بھائیو، یہ 5 چیزیں وقت پہ پڑھی جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، سنت کے مطابق پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، یہ مردوں کے لیے لازمی، اور خود بھی پڑھی جائے، گھر والوں کو بھی، دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کی جائے. یہ 5 باتیں ہوں تو ہم نماز قائم کر رہے. اور اگر ہم صرف پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے، تو ہم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے. اللہ نے تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اللہ یوں بھی تو فرما سکتا تھا صلو، نماز پڑھو، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، مقیم الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ. یعنی مختلف انداز میں، مختلف موقعوں پر اللہ نے جہاں پر بھی بات کی ہے نماز قائم کرنے کی بات. ایک جگہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وہ بھی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. ہمیں جہاں پر بھی حکم ہے نماز قائم کرنے کی بات. اس لیے میرے بھائیو، نماز کو قائم کرنے کی کوشش کریں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. فرمایا کہ یہ لوگ، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ
اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو ایک طرف کے ہو کر، یکسو ہو کر اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو عبادت کریں، اللہ کی نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی پکا سچا درست سیدھا صحیح پکا دین ہے، یہی اصل دین۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے، جس طرح اللہ نے یہاں فرمایا کہ ان لوگوں کو یہی حکم دیا گیا، یہی حکم دیا گیا۔ اور پھر اللہ نے نماز کی حفاظت کا حکم دیا، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کرو، نماز ہمیشہ پڑھو، وقت پر پڑھو، اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھو، اپنے دوسرے معاملات کو نماز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق سیٹ کرو۔ مجھے ایک دوست کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے جب اسلام آباد جانا ہو تو وہ نمازوں کے حساب سے سفر کرتے، کہ میں ظہر گجرانوالہ تک پہنچ جاؤں گا تو وہ گجرانوالہ کا ٹکٹ لیتے، وہاں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے پھر آگے بیٹھتے ہیں کہ اب میں عصر کو گجرات پہنچ جاؤں گا، جہلم پہنچ جاؤں گا، تو وہ وہاں کا ٹکٹ لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں سے پھر آگے اگلا ٹکٹ لیتے ہیں۔ یعنی یہ اہتمام ہے، یہ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی حفاظت۔ اب درمیانی نماز میں زیادہ تر علماء نے عصر کی نماز کا بتایا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز۔ عصر کی نماز بہت اہم ہے، بہت اہم ہے عصر کی نماز، اس لیے خاص طور پر اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔ ویسے تو ہر نماز ضروری ہے، لیکن عصر کی نماز کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے، عموماً قیلولہ کے بعد سستی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، بندہ اٹھنے کا دل نہیں کرتا، نیند غالب ہوتی ہے، تو اس لیے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ عصر کی نماز کا خاص خیال رکھو۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی محافظت کا حکم دیا کہ حفاظت کرو، اور پھر اس کے نتیجے میں جنت کی خوشخبری بھی دی، فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، اللہ کے نیک اور خاص بندے وہ ہیں جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوق آیا، نماز شروع کر دی، بس 4 دن نماز پڑھی، پھر کوئی رکاوٹ ہو گئی تو پھر چھوڑ دی، نہیں، الدائمون ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تھے، پڑھنی شروع کر دی ہے تو پھر ہمیشگی اختیار کر، پچھلے کی اللہ سے معافی مانگ، اور آئندہ ہمیشہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہی ہوتے ہیں جو علی صلاتہم دائم، اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو جنت میں عزت کے ساتھ جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، ان کو عزت ملے گی، عزت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں محافظت کرتے اور نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے۔ تو اللہ نے کہیں جنت کی خوشخبری نمازیوں کے لیے دے دی، اور کہیں غم اور خوف سے بچاؤ کی خوشخبری دی ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں
وہ غم اور خوف سے بچ جائیں، نہ ان پر کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیے۔ یعنی ایمان لانا کافی نہیں ہے، جہاں پر ایمان لانے کی بات ہوتی ہے وہاں نیک اعمال کرنے کا ساتھ ہی ذکر ہوتا ہے کہ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کی، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دی، فرمایا لہم اجرہم من ربہم، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہو اور نہ وہ غمگین۔ تو یہ نماز قائم کرنے کے نتیجے میں اللہ غم اور خوف سے بھی نجات دیتا ہے۔ اور کہیں اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے ہی حقیقی مومن، باقی تو ایسے نام کے مومن ہیں، نماز پڑھنے والے ہی حقیقی مومن ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، اور ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن، یہ ہیں حقیقی مومن۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں، اونچے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش ہے، اعلیٰ رزق ہے جو نماز قائم کرتے، یہ حقیقی مومن۔ تو میرے بھائیو، ہم بناوٹی مومن نہ بنے رہیں، حقیقی مومن بنے۔ اور حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ حقیقی مومن۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے توفیق مانگا کر۔ بعض اوقات یہ دنیا غالب آ جاتی ہے، دنیا داری غالب آ جاتی ہے، انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کمزوری میں آ کر کوتاہی کر جاتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگتے رہا، ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہیں متقین کا ذکر کیا تو متقین کی صفات میں نماز قائم کرنے کو بھی شامل کہ متقین ایسے ہوتے ہیں یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے۔ گویا متقین کی صفات میں نماز کو اللہ نے شامل کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے۔ ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی، یعنی متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں ان کے خاص کام ان کے ذمے ہے، حضرت جبریل کے ذمے وہی پہنچانا ہے انبیاء تک، اور بھی ایسے مختلف فرشتے ہیں۔ ہمارا ایمان، یہ ایمان بالغیب۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے انہیں ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں حکومت قائم کی، اور وہ ہمارے نبی تھے۔ ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان بالغیب۔ یعنی ایمان بالغیب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے نہ ہو، انسان کے سامنے نہ ہو اور بغیر دیکھے ان پر ایمان لایا۔ تو یہ ایمان بالغیب
رکھتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. اور آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے. اور نماز قائم کرتے یعنی نماز قائم کرنے والے ہی متقی ہو. تو یہاں پر بھی نماز دیکھنے قائم کرنے کی بات کی، پڑھنے کی بات نہیں کی. اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کی نماز وقت پر ہو. یہ قائم کرنے والی 5 بات، وقت پر ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر سنت کے مطابق ہو، چوتھے نمبر پر جماعت کے ساتھ ہو، یہ مردوں کے لیے لازمی، اور 5ویں نمبر پر خود بھی پڑھی جائے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کی جائے، دوسروں کو بھی پڑھنے کی. یہ نہیں کہ ٹوپی سر پہ رکھ کر مسجد آ گئے اور گھر والوں سے کبھی پوچھا ہی نہیں، نہ بچوں سے، نہ بیٹیوں سے، نہ بیٹوں سے، نہ بیوی سے کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں. نہیں، یہ ذمہ داری اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی. ہم سب جانتے ہیں بنی الاسلام علی 5، 5 ستون ہیں اسلام کی عمارت کے. میرا جو اسلام ہے وہ 5 ستونوں پہ کھڑا ہے. آپ کا جو اسلام ہے وہ 5 ستونوں پہ کھڑا ہے. ان کا جو اسلام ہے ہر ایک کا اسلام 5 ستونوں پہ کھڑا ہے. اگر اس میں ایک ستون نہیں ہے تو عمارت میری اسلام کی کمزور ہے. چھت جہاد ہے، اس عمارت کی چھت جہاد ہے اور یہ 5 ستون ہے. اگر ایک میں زکوٰۃ نہیں دیتا تو یقیناً میرے اسلام کی عمارت کمزور ہو گئی. اگر میں نماز بھی نہیں پڑھتا، جب دوسرا ستون بھی گر جائے گا میرے اسلام کی عمارت کا تو یقیناً میری عمارت جو ہے اسلام کی وہ بھی گر جائے گی. 2 ستونوں کے گرنے کے بعد تو عمارت باقی نہیں رہ سکتی. اس لیے میرے بھائیو اس حقیقت کو، اس کو سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس انداز میں بات کرتے تھے کہ بات کو عین واضح کر کے بیان کرتے اور واضح کر دیتے تھے. اب یہ نہیں کہا اسلام میں یہ 5 چیزیں ضروری ہیں، نہ، فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد ہی ان 5 چیزوں پر ہے. تو ہماری 5 چیزیں مکمل ہونی چاہیے اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ 5 چیزیں کون سی. ہاں، صرف حج اور زکوٰۃ میں شاید کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں، باقی تو سب کے لیے لازمی. کلمہ بھی، نماز بھی، اور اور روزے بھی. ہاں جی، اور حج اور زکوٰۃ میں ذرا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے جی میں مستحق، میری پاس استطاعت نہیں ہے. لیکن جو آپ کے ذمے ہے تو کم از کم اس میں ہمیں مکمل عمل کرنے والا ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو کی تھی وہ کیا تھی؟ آخری جملہ جو بولا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں ایک بات یہ شامل تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے زیر نگرانی لوگ ہیں، غلام، نوکر، ملازم، ان کا خیال رکھنا. یہ بات ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جملے بولے تھے ان میں یہ شامل، نماز کا خیال رکھنا. اس قدر اہم چیز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی تلقین فرما کر گئے کہ نماز کا خیال رکھنا.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بچوں کی کرنے کی کا حکم دیا، مرو اولادکم وہم ابن سبع سنوات، 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہوں نماز کا حکم دو، نماز کا حکم دو۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی اجے تو منڈا ہے جی، اجے تو بچہ ہے جی، اجے تو چھوٹا ہے جی، نہیں، 7 سال کا ہو نماز کا حکم دو۔ اور وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ ابْنُ 10 سنین، جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو پٹائی۔ اب پٹائی کا معنی یہ نہیں ہے کہ نشان ڈال دو، صرف سرزنش مراد ہے کہ ان کو غصہ کرو، ان کو یعنی تھوڑا بہت پٹائی کرو، یہ نہیں ہے کہ آپ ان پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، صرف عادی بنانا مقصود ہے۔ جب بچپن میں نماز کا بچہ عادی ہو جاتا ہے تو بڑے ہو کر پھر نمازی بن، پکا نماز۔ بچپن میں ہی ہم نے عادت نہیں ڈالی تو پھر بڑے ہو کر بھی وہ آپ کو جول دے جائے گا، جی میں آ رہا ہوں، جی آ رہا ہوں، آپ چلیں میں آ رہا ہوں، وضو کر کے آ رہا ہوں، اور پھر نہیں آئے گا۔ اگر آپ کی ذمہ داری اپنے اولاد کو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مروا اولادکم، اپنے بچوں کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں جب 7 سال کے ہوں۔ اور جب ہمارے ہاں نماز کے لیے اگر مسجد میں بچے کو کوئی لے آئے عادی بنانے کے لیے تو ہم بڑا غصہ کرنے لگ جاتے۔ میں نہیں سمجھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچے آتے تھے، آپ نے نہیں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت حسن ان کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے، آپ سجدہ لمبا کر لیتے جب تک وہ چڑھے رہتے۔ یہ معنی یہ ہے کہ مسجدوں میں آتے تھے بچے، لیکن ہاں بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر نماز پڑھنے کا سلیقہ طریقہ سمجھائیں، بتائیں، یہ آپ کی ذمہ داری۔ ایک طرف بیٹھے تاکہ صف نہ ٹوٹے، بچہ درمیان میں نہ بیٹھے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں تاکہ وہ شرارت نہ کرے، بچہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأس الامر الاسلام، معاملے کی جڑ بنیاد اسلام ہے، یعنی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ وعمودہ الصلاۃ، اور جو اسلام کا ستون ہے وہ نماز ہے۔ وذروۃ صنامہ الجہاد، اور اس کی چوٹی جہاد، یعنی نماز اور جہاد کی اسلام میں بہت اہمیت، چوٹی جہاد اور ستون نماز۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے اسلام کو مضبوط بنا کے رکھو، اپنی نماز، زکوٰۃ، جو بھی بنیادیں ہیں ان کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے ادائیگی کرتے ہوئے، کیونکہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلا جو حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کا، سب سے پہلا۔ دیکھیں مضامین جب امتحان دیتے ہیں کچھ لازمی ہوتے ہیں، کچھ اختیاری ہوتے ہیں، تو یہ لازمی مضمون ہے، جو لازمی میں فیل ہوتا ہے چاہے باقیوں میں 100/100 نمبر ہوں وہ فیل سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ نماز لازمی مضمون، یہ اختیاری مضمون نہیں ہے، لازمی مضمون۔ اس لیے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلا حساب نماز کا ہو۔ آگے حدیث سن لیں، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر یہ نماز خراب ہو گئی
تو پھر باقی اعمال بھی صحیح نہیں رہے. دیکھیں آپ یوں سمجھیں کہ سب سے پہلے نماز کا حساب لے کر نمازیوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا اور ان کے روزوں کا زکوٰۃ کا باقی حساب بھی لیا جائے گا، اور جو بے نماز ہیں ان کو جب الگ کیا جائے گا تو وہ جہنم کی طرف بھیجا جائے گا اور وہ کہیں گے اللہ میں زکوٰۃ بھی دیتا تھا، نہیں سنا جائے گا، میں نے حج بھی کیا تھا، وہ تھا بے نماز. تو اللہ اکبر، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. پہلی بات وہ یہی. تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے. یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، ذرا غور کریں. یہ اللہ ہمیں کیوں سنواتا ہے؟ قرآن میں آیتیں بھیج کر ہمیں کیوں بتاتا ہے؟ تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں. اللہ نے پچھلی قوموں کے بارے میں ان کی نافرمانیوں کا ذکر کر کے ان کی تباہیوں کا ذکر کیا ہے. ہمیں کیوں سناتا ہے؟ تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں، ان کا سن کر ہم اپنی اصلاح کر لیں. اب دیکھیں، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ایکسیڈنٹ گاڑی کا ہو گیا اور گاڑی کا کچومر نکل گیا تو این چوک پر اس گاڑی کو لٹکایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، آتے جاتے سب لوگ دیکھتے رہیں کہ خیال سے چلے. یہ عبرت کے لیے ہوتا ہے تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں کہ یہ نقصان ہو سکتا ہے، آرام سے چلے. اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اللہ تبارک و تعالی، ہم دنیا میں نا کیمرے لگا کر لکھ دیتے ہیں، چاہے وہ کیمرہ نہ بھی چل رہا ہو، کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے. ہم ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ کرے، کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی. اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی نظر سے ہم بچ ہی نہیں سکتے. اللہ کی نظر سے ہم بچ ہی نہیں سکتے. اس لیے ہم کوتاہیاں کرتے ہیں صرف یہ سمجھ کر کہ کوئی نہیں دیکھ. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگیں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں اور پوری کوشش کریں کہ نماز وقت پہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے، تو آپ نے سب سے پہلے جو بات بتائی وہ فرمایا الصلاۃ علی وقت، وہ نماز جو وقت پہ پڑھی جائے اللہ کو سب سے زیادہ پسند. پھر پوچھا گیا دوسرے نمبر پر، فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کر. پھر تیسرے نمبر پر تو فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. اس کا معنی یہ ہوا کہ نماز وقت پہ پڑھنا سب سے پہلے نمبر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پہ نماز پڑھیں اور نماز سنت کے مطابق پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور جو بھی نماز کے قائم کرنے کی باتیں ہیں ان سب پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. میں انشاءاللہ 2 یا 3 جمعے اسی موضوع پر پھر نماز جو سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے اس کا بھی میں انشاءاللہ اسی دوران ذکر کروں گا. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.